اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم محترم والدین، میں ہوں لقمان خالد اور ہم موجود ہیں الاکرم اسکول سسٹم میں۔ محترم والدین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الاکرم اسکول سسٹم نے بچوں کی بہتری کے لیے ایک نیا قدم اٹھایا ہے۔ ہم ہر ہفتہ وار الاکرم کی یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا کریں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے بچے کی کاؤنسلنگ کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم نے مدعو کیا ہے اپنے بہت ہی پیارے بھائی سید حسن عسکری شاہ صاحب کو۔ سید حسن عسکری شاہ صاحب سے آج ڈسکشن کریں گے اس موضوع پر کہ آج کا بچہ کن مسائل کا شکار ہے اور بچے کی ڈپریشن کی وجہ کیا ہے اور بچے میں کانفیڈنس کم ہونے کی وجہ کیا ہے، اس میں ٹیچرز کا کیا کردار ہے، پیرنٹس کا کیا کردار ہے۔ آج ہم ان تمام مسائل کو سید حسن عسکری شاہ صاحب سے ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں سید حسن عسکری شاہ صاحب کی طرف اور ان کی زبان میں ان کے الفاظ سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے ہمیں مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم کے غلاموں میں شمار فرمایا۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور اس ادارے کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے ایک انتہائی اہم موضوع پر مجھے مدعو فرمایا۔ آپ نے سوال کیا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے والدین کا کردار۔ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے بچے تو اگلے زمانے کے ہیں، وہ تمہارے زمانے کے نہیں، یعنی ان کی تربیت ان کے زمانے کے حوالے سے کی جائے نہ کہ اپنے زمانے کے۔ یعنی اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ والدین جو اخلاقیات جو والدین کی ہے وہ بچوں کی طرف نہ بھیجیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئندہ دور چل رہا ہے، مثلا جس طرح ابھی ٹیکنالوجی کا ایڈوانس دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے، کہ بچوں کی تعلیم و تربیت اس حوالے سے کی جائے۔ بالکل۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جی باپ نے جی کوئی کام کرتا تھا، یعنی کوئی ایک بزنس کر روایتی طریقوں کو اپنا ہم اسی روایتی طریقوں کو اپنا رہے ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے وہی ہم نے کرنا ہے، لیکن بچوں کی مینٹالٹی آج کے دور کے حوالے سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیں بچوں کو سمجھنا چاہیے، لیکن آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں بچے نوجوان ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، مختلف بہت ساری ایسی ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جس سے ہمیں ظاہر ہو رہا ہے کہ بچے ڈپریشن کا شکار ہیں۔ تو والدین کو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے اور بچوں کو سمجھائیں کیسے، بچوں سے بات چیت۔ سب سے مین چیز ہے کہ ہم بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں اور اسکول کے بعد بچے آئے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، بچے کے اسکول سے گھر واپس آئے، بچوں کو جی اسپارہ پڑھانے بھیج دیا، پھر ٹیوشن بھیج دیا، رات کو آئے بچے سو گئے۔ بالکل۔ وہ بچے کی مطلب پورے سال کی جو پلاننگ ہے وہ ایک دن میں وہ کر لیتے ہیں کہ بچوں کو ہم نے ٹیوشن بھیجنا ہے، بچوں کو اسپارہ پڑھنے بھیجنا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے اور ہماری ذمہ داری ختم ہوگی۔ وہ ایک دن میں بچوں کی مکمل ایک سال کی یا 2 سال کی پلاننگ ایک دن میں کر لیتے ہیں۔ بالکل، لیکن اصل میں یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ٹرائی اینگل ہے۔ جی جی۔ والدین، اساتذہ اور اسٹوڈنٹ، اگر یہ تینوں مل کر اگر کام کریں گے تبھی ہم بچوں کی کاؤنسلنگ بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ کیونکہ اگر ہم بچوں کو اسکول بھیجیں گے، اسکول بچے کچھ سیکھیں گے، جب بچے اسکول میں صرف تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن اصل بچوں کی تربیت ماں ہی کر سکتی ہے، والدین ہی کر سکتے ہیں، یعنی ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہی ماں کی گود ہے۔ جو بچوں نے گھر سیکھنا ہے وہی بچوں نے آگے چل کے کرنا ہے۔ ابھی اسکول میں بچے کچھ سیکھتے ہیں، جب واپس گھر جاتے ہیں تو گھر بالکل سے الٹ ہو رہا ہے۔ مثلا اسکول میں سکھا رہے ہیں کہ لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، گھر جائیں تو گھر بہن بھائی لڑ رہے ہیں، تو بچے یہی سوچتے ہیں کہ شاید اسکول والے غلط کہہ رہے ہیں اور میرے والدین نے پورا دن اسپینڈ کر کے آئے اسکول میں، جو ٹیچرز مجھے پورا دن بتاتے رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، یہ غلط ہے۔ گھر میں جو ہم گھر کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ اس طرح بچے پھر دونوں طرف دو کشتیوں کے سوار ہو جاتے ہیں، تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کریں کیا۔ بالکل اسی طرح۔ اور اس کے علاوہ والدین یہ سمجھتے ہیں مثلا بچہ پیدا ہوا تو جی میرا بچہ انجینئر بنے گا، میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ بچہ کیا بننا چاہتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اصل چیز ہے کہ بچہ اگر جو بچہ چاہے وہ کسی بھی، یعنی بچہ لائے گا تو وہ سائنس میں ہی جائے، بالکل ضروری تو نہیں ہے کہ اچھا انسان بننے کے لیے بچوں کو یہ نہ سکھائیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر، بلکہ بچوں کو یہ بتائیں کہ آپ نے انسان کیسے بننا ہے۔ شعور پیدا کرنا ہے، تعلیم تو مین مقصد شعور پیدا کرنا ہے، تعلیم کا مین مقصد شعور پیدا کرنا ہے، تعلیم کا مین مقصد شعور پیدا کرنا ہے۔ اور ہم بچوں کو کیا کرتے ہیں کہ جی بس اسی ایک ہی بات پہ زور، بچہ اگر کچھ اور بننا چاہتا ہے تو مثلا وہ اگر مینجمنٹ کی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں نہیں جی تم ڈاکٹر ہی بنو، تم انجینئر ہی بنو، لیکن وہ بچہ نہ وہ ادھر کا رہتا ہے نہ وہ ادھر کا، یعنی بچہ اس سائڈ پہ جانا چاہتا ہے، ہم اسے اس سائڈ پہ لے کے آ رہے ہیں۔ بالکل۔ تو اس وجہ سے پھر بچے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں مطلب اگر بچے کو ہم
اس کی مرضی کے خلاف کسی شعبے میں بھیجتے ہیں تو وہ اس شعبے کی بھی تباہی ہے، جس میں بچے کا اپنا کنسرن نہیں ہے اس شعبے کی طرف. وہ اگر ڈاکٹر ہے تو ایک انسانیت کی اس طرح خدمت نہیں کر سکتا جو ایک مطلب ایک شوقیہ طریقے سے جو اس فیلڈ میں آیا ہے. بالکل اسی طرح ہی ہے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بچوں کو مثلا اسکول میں اگر میں انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے اسکول سسٹم کا بھی یہی حال ہے کہ ہم بچوں کو تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن ہم تربیت نہیں کر رہے. ہم بچوں کی اس طرح کاؤنسلنگ نہیں کر رہے کہ بچوں میں کانفیڈینس بلڈ ہو سکے. ماشاءاللہ آپ کے ادارے کو تو میں ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ بچوں کو میں کانفیڈینس بلڈ ان کے باقاعدہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں. لیکن بہت سارے ادارے ایسے ہیں کہ جن میں ایسا کچھ صرف رٹا سسٹم ہمارے اسکولوں میں چل رہا ہے. اسکولوں کا مقصد صرف یہ بچوں نے اول آنا ہے. بچے اگر والدین بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ بچے نے فرسٹ کیوں نہیں آیا، سیکنڈ کیوں نہیں آیا. ادھر ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو اسکول کمیونٹی ہے وہ بھی ایک روایتی طریقے کے ساتھ چل رہا ہے. جو آج سے 15-20 سال جو ایک اسکول سسٹم تھا جس طرح تدریس کی جاتی تھی، آج بھی مطلب اس سسٹم میں مائنر سی میں کہہ سکتا ہوں تبدیلی آئی ہو، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی سولڈ ہم نے کوئی اسکول کمیونٹی نے چینج کیا ہو. کیونکہ مطلب کہ جس طرح آج کل یہ ہمارا ٹرینڈ جا رہا ہے، جس طرح آج کل یہ سوسائٹی بن چکی ہے، تو ہماری ایجوکیشن کو ماڈرن ہونا چاہیے، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمیں جو ہے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. لیکن ہماری جو اسکول کمیونٹی ہے وہ ایک روایتی طریقے کے ساتھ تعلیم کو آگے لے کے چل رہی ہے. وہ جس طرح مطلب کہ بچہ رٹا سسٹم، وہ پیپر ٹیسٹ، مطلب بچوں کے اندر وہ اب کوئی لرننگ کے لیے کوئی ایک ایسی ہمیں کوئی چیز لے کر آنی ہے جس میں بچوں کو شوق پیدا ہو، تعلیم کے ساتھ محبت ہو، بچے مطلب گھبرا کے نہ آئے ہمیں اسکول جانا ہے. تو بچوں کے لیے ہم نے اسکول کمیونٹی نے کوئی اس طرح کا قدم اٹھانا چاہیے کہ جس میں نا بچوں کی تعلیم کے ساتھ محبت پیدا ہو. بالکل. لیکن اس طرح نا کہ اگر بچے آگے وہی رٹا سسٹم اس پہ چلیں، یعنی اگر ہم نے جس دور میں پڑھا ہم وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ پہ بھی لیکن اس وقت ملٹی میڈیا کا دور نہیں تھا. ابھی بچے گھر میں کیا سارا دن مثلا موبائل یوز کر رہے ہیں، ٹیبلٹ یوز کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں. لیکن اسکول آ کے اگر وہی انہیں وائٹ بورڈ اور بلیک بورڈ ہی صرف دکھایا جائے گا تو وہ بچے اس طرح وہ لرننگ کا شوق ہی نہیں بنے گا کہ ہم گھر میں کچھ دیکھ رہے ہیں. ادھر اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ہم اسکولوں میں سے وہ وائٹ بورڈ اور بلیک بورڈ کی حد تک ہی ہیں. بچوں میں ہم وہ اس طرح ان میں کانفیڈینس بلڈ ہی نہیں کر پا رہے کہ جتنا وہ حق رکھتے ہیں. جتنا وہ حق رکھتے ہیں اتنا ہم کانفیڈینس بلڈ نہیں کر رہے. اور کیا ہوتا ہے گھروں میں، کیا ہوتا ہے بچے نے تھوڑی سی کوئی چیز گرا دی، کوئی چیز ٹوٹ گئی، ماں نے فوراً شور کر دیا جی یہ مار دیا تم نے، یہ کیوں کیا وہ کہ. اس طرح بچے کا کانفیڈینس سارا لوز ہو جاتا ہے. وہ بچہ معاشرے میں آگے باہر نکل کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. یعنی اگر وہ کچھ کرنا چاہے بھی اسے یہی ڈر ہوگا کہ جی گھر سے ڈانٹ پڑے گی. اگر اسکول میں اگر مار، ابھی تو وہ سسٹم ہے ہی نہیں ہے کہ مار نہیں، پیار والا سسٹم. کام کر کے بچہ تنگ کر موبائل پکڑا دو. اب بچوں کو وہ کیا جی کارٹون لگا کے دے دیے، اور کارٹون بھی ایسے بے مقصد سے کارٹون، کوئی ان کا مقصد لرننگ نہیں ہے. اگر آپ نے کچھ چیز لگا کے دینی آپ کو لرننگ والے دیں، اور ہم دے کے بچوں کو موبائل ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو موبائل دیا یا کوئی ہمارا بچہ بھی ہے. بالکل اسی طرح وہ بچے پھر وہ اسی سے، کیونکہ یوٹیوب پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک چیز اوپن کریں تو اسی کے ریلیٹڈ ضروری نہیں ہے کہ اسی کے ریلیٹڈ کچھ ارریلیونٹ چیزیں آتی ہیں، وہ بچے وہی دیکھ کر، بچوں کو نہیں پتا یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں، وہ صرف موبائل کی سکرین کی طرف ان کا دھیان ہے. تو نیگیٹو افیکٹ بچوں کی پرسنالٹی کو بہت زیادہ. اس طرح مثلا بچہ کھانا نہیں کھا رہا، جی مائیں بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں کہ جی میرا بچہ کھانا نہیں تھا کھا رہا، میں نے اسے موبائل سے 2 روٹیاں کھا لی. ہاں صحیح بات. تو وہ بچہ نہیں کھانا کھا رہا، بچہ جتنا کنزیوم کر رہا ہے اس سے زیادہ وہ جو ہے وہ اس کا نیگیٹو افیکٹ ہو رہے ہیں اسے. یعنی وہ اس کا دھیان ہی ادھر نہیں ہے، اس کی انرجی اسے مل ہی نہیں رہی جب، تو آپ کے کھانا کھلانے کا کیا فائدہ ہے. بالکل صحیح بات ہے، صحیح بات. اسی طرح بہت ساری یعنی ہمارے گھروں میں بھی اسی طرح ہے. یعنی ہمیں ایک وسیع ٹاپک ہے نا، اگر ہم اس پر بات کرنے آئے تو شاید جو ہے نا 24 گھنٹے بھی اس کے لیے جو ہے نا. بالکل. اگر بچے والدین اسکول بھیج دیتے ہیں بچوں کو، یعنی والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جی بس ہماری ذمہ داری پوری ہوگی. بعد میں ٹیچر سارا بلیم، اگر بچہ کوئی بھی غلط حرکت کرتا ہے، بچہ کچھ بھی کرتا ہے، وہ اپنے گھر کی بات نہیں ہے، وہ صرف سارا کا سارا بلیم ٹیچرز پہ آ جاتا ہے. بالکل یہ ٹیچرز نے ایسے کیا ہے، ٹیچرز کی ہم تو اسکول بھیج دیتے ہیں بچے کو. اگر آپ اسکول بھیجیں تو اسکول سے آ کر کیا آپ نے اسے پوچھا کہ تم نے کیا کچھ سیکھا؟ صحیح بات. ہم وہ بچوں سے پوچھتے ہی نہیں ہیں. اور سب سے بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بچوں میں کانفیڈینس نہ بلڈ ہونے کی وجہ، بچوں میں ڈپریشن کے شکار ہونے کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ باپ کا پیار نہ ملنا. صحیح بات. یعنی اسی طرح ہوتا ہے کہ باپ سارا دن وہ فکر معاش میں جو ہے آگے پیچھے نکل جاتا ہے، شام کو واپس آئے گا، بچے تب تک سو رہے ہیں، بچوں کو نہ ٹائم دیا. یعنی
सब बच्चों की काउंसलिंग सबसे बेहतर उसी वक्त होगी जब आप बच्चों से बात करेंगे। जब आप बच्चों से बात ही नहीं करेंगे तो उनकी काउंसलिंग कैसे होगी? आपको आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि बच्चा किस मसले का शिकार है या किस फेज से गुजर रहा है बच्चा। इसी तरह ही। और जब ये बच्चों को ऐसा नहीं, और माएँ क्या करती हैं, बच्चे ने अगर कुछ भी गलत किया है ना, तुम्हारे बाबा आएंगे मैं उन्हें बताऊंगी, बिल्कुल ये मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं बाबा आएंगे। वो बाप को यानी मैं अब यही कह सकता हूँ कि दज्जाल की सूरत में हम उसे पेश कर रहे होते हैं कि जी बाप तुम्हारा बड़ा जालिम है। वो बच्चे फिर बाप के, अगर बाप आ भी जाए, बाप बुला भी ले, बच्चे फिर भी डरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ये है कि माँ को भी समझना चाहिए और बाप को भी समझना चाहिए कि दोनों ने मिलकर बच्चे की तरबियत करनी है। और इसी तरह हम टीचर्स के साथ हम जब कम्युनिकेशन करेंगे, हम उनके साथ बातचीत करेंगे, फिर हम बच्चों को समझाएंगे कि ये जो घर में उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो वीक पॉइंट्स हैं, हम वो टीचर्स को बताएं कि ये इसके मसाइल हैं, तो इसे आप कोशिश करें। और जो स्कूल के हैं वो हम टीचर्स को चाहिए कि वो पेरेंट्स से डिस्कस करें कि इसके ये मसला हल हो सकता है। इसके अलावा कोई हल नहीं है हमारे पास कि सिर्फ एक के ऊपर हम नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल सही बात है। और उसके अलावा हम उनकी बच्चों की जो है वो गैदरिंग देखें। बच्चों की गैदरिंग की कैसे लोगों में है, कैसे यानी अपने एज फेलोज में, और एज फेलोज में भी हम ये देखना चाहिए कि क्या बच्चे जो हम सिखाना चाह रहे हैं क्या वही बच्चे कर रहे हैं या उससे डिफरेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हमें बहुत सारी जो है मसाइल इस तरह के हमारे पास आते हैं। हाँ जी, कि हमें फिर इन्हें मिलकर हमें हल करना चाहिए। अच्छा हसन भाई, इसके साथ ना मेरा आपसे क्वेश्चन मजीद ये है कि आपको, जैसे आप भी इस बात से रोशनाई कि अल-अकरम स्कूल सिस्टम ने जब इस इदारे की बुनियाद रखी थी तो तब से अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान पाक की तालीम को हमने स्कूल के अंदर लाजमी करार दिया था। बाकायदा इसका पेपर भी होता है, नाज़िक तालीम लाजमी तौर पर दी जाती है। हुकूमत ने तो अभी एक कदम उठाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल-अकरम स्कूल सिस्टम 2018 से ये कदम लेकर चल रहा है। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि स्कूल के साथ साथ वालिदैन घर में बच्चों को दीनी तालीम की तरफ किस तरह राग़िब कर सकते हैं? चलो माशाल्लाह से, जैसे हम देख रहे हैं कि आपके स्कूल का सिस्टम तो हमेशा से शुरू से ही जो दीनी तालीम के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा कोशा हैं, और इस हुकूमत का भी इंतहाई हसन कदम है कि हर स्कूल में ये दीनी तालीम, कुरान पाक की तालीम को लाजमी करार दिया गया है। अब बच्चे घरों में जाते हैं, अगर बच्चों में उन्हें वो माहौल नहीं मिलेगा तो बच्चे उस तरह की तरबियत नहीं कर सकेंगे। यानी अगर हम ऑलरेडी आगे कह चुके हैं कि जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, अगर घर में उसके बरक्स हो रहा है तो बच्चे उस चीज को गलत समझेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी घर में अगर माँ अगर कोई काम कर रही है, माँ अगर नमाज का वक्त हो गया, माँ ने चादर ओढ़ी, हिजाब किया, कि माँ अगर बच्चे को उस तरह अगर खुद माँ नमाज पढ़ रही है, तो अगर बच्ची 7-8 साल की बच्ची, उसे ये नहीं पता कि ये क्या है, ये रकू सजदा कयाम ये क्या है, लेकिन वो जैसे माँ को देखेगी वो चादर ओढ़ी है, माँ ने हिजाब किया है, तो वो उसी तरह वो भी चादर ओढ़ बच्चों के माइंड में एक चीज होती है जो हमारे माँ बाप कर रहे हैं सब कुछ परफेक्ट है, ये सब कुछ ठीक है, तो वो बच्चे भी वही करेगी। मैं ये समझता हूँ कि माँ को ये चाहिए कि अगर बच्ची को अब ऐसे ही उसकी तरबियत की जाए कि बच्ची को जब वो जवान हो जाए तो उसे चादर एक इजाफी चीज ना लगे, बल्कि उसे बदन का जुज लगे। बिल्कुल उसे बदन का जुज लगना चाहिए। इस तरह ये है कि बच्ची अब छोटी होती है तो हम ये कहते हैं कि जी है अगर इसने ना हिजाब किया तो क्या है, बड़ी हो, जब वो बड़ी होती है तो वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करती। बिल्कुल तो यानी उन्हें बच्चों को इस तरह हमारी घर में तरबियत इस तरह बचपन से उनकी जो है ना पर्सनैलिटी के अंदर ये चीज डाल देनी चाहिए कि बेटा ये लाजमी चीज है। नमाज का वक्त हुआ है, बाप ने वजू किया, नमाज पढ़ी, तो बच्चा भी उसी तरह करेगा। अगर बाप खुद नहीं पढ़ेगा तो वो बच्चों को जितना मर्जी कहता रहे तो बच्चों ने नहीं पढ़ना, क्योंकि वो जब बाप को नहीं देखेंगे तो वो भी नहीं करेंगे। जब वो वालिदैन को देखेंगे एक अमल करते हुए तो अल्फाज में आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें प्रैक्टिकली बच्चों के सामने, प्रैक्टिकली सिर्फ थ्योरी नहीं। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि स्कूल में भी अगर सिर्फ हम तालीम पे यानी वो रट्टा सिस्टम पे हम चलते रहेंगे तो बच्चों में वो उस तरह वो चीज डेवलपमेंट नहीं होगी, हम मकसद पूरा नहीं कर सकेंगे। जब तक हम उसका एक अमली मुजाहिरा ना करें, जब हम उसे प्रैक्टिकल ना करें, तब तक हम बच्चों की तरबियत उस तरह नहीं कर सकते। इसी तरह दीन के हवाले से भी इसी तरह ही है कि अगर हम बच्चों के सामने हम वो अमल नहीं करते रहेंगे तब तक बच्चे भी वो ऐसे नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी तरह ही। अच्छा हसन भाई, आपसे मेरा मजीद एक सवाल ये है कि जब उस्ताद बच्चे की बेहतरी के लिए उसके ऊपर सख्ती करता है तो बच्चा जब घर जाकर ये इमेज अपने वालिदैन को बताता है तो वालिदैन इस चीज को एक बड़ा मेजर मसला समझ लेते हैं। तो आपके ख्याल में वालिदैन को इस जगह पर
کیا رد عمل؟ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ استاد تمہارے باپ کا رتبہ رکھتا ہے. جی جی. تو جب باپ آپ کو ڈانٹ سکتا ہے تو استاد کیوں نہیں ڈانٹ سکتا؟ تو یہ بچوں کو اس بات کو سمجھانا چاہیے کہ استاد کا احترام، استاد اگر تمہیں کچھ کہتا ہے، یعنی ہم پیرنٹس بھی اگر ہم کچھ کہتے ہیں تو تمہاری بہتری کے لیے کہتے ہیں، اسی طرح اگر استاد تمہیں کچھ کہتا ہے تو وہ بھی تمہاری بہتری کے لیے ہے. تو اس لیے اس بات کا اتنا ایشو بنانے کی میں نہیں سمجھتا کہ یہ والدین کو اتنی ضرورت ہے کہ وہ اتنا ایشو اس بات کو بنائیں، بلکہ بچوں کو سمجھانا چاہیے. ہاں اگر آپ کو یہ لگے کہ شاید استاد نے غلط کیا ہے تو آپ بچوں کے سامنے اس بات نہ ڈسکس کریں، پرسنلی میٹنگ ہے اس ٹیچر کے ساتھ، تو پھر اس کو بتائیں کہ یہ چیز آپ کی. اگر جیسے گھروں میں دیکھیں ایک بھائی بڑا بھائی چھوٹے بھائی پہ زیادتی کرتا ہے تو ہم وہ چھوٹے کے سامنے ہم یہ نہیں کہتے کہ بڑے نے غلط کیا ہے، ہم ادھر چھوٹے کو پہلے سمجھا دیتے ہیں، پھر ہم نے بعد میں بڑے کو ہم سمجھا لیتے ہیں کہ جناب تم نے یہ کام غلط کیا. اسی طرح استاد کی بھی بس یہ کہ ہم بچوں کے سامنے ٹیچرز کا نیگیٹو امیج نہ لے کے جائیں. بالکل اسی طرح حسن بھائی، آخر پر آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ الاکرم اسکول سسٹم کا ورک آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں الحمدللہ سوشل میڈیا پر بھی ہے اور ویسے پریکٹیکلی آپ آ کے دیکھتے ہیں، تو الاکرم اسکول سسٹم کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو الاکرم اسکول سسٹم کے لیے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ انتہائی احسن اقدام، یعنی ایک تو بچوں کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پہ فوکس کرنا، بچوں میں کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے بہت ساری، یعنی جس طرح آپ نے آج کا پروگرام یا اس کے علاوہ باقی بھی آپ کافی زیادہ اچھے موٹیویشنل اسپیکرز وغیرہ کو بلاتے ہیں، تو اس طرح بچوں کے لیے بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کی ترقی کے لیے یہی چیز بہت زیادہ بہتر ہے.